الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انداز تکلم گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز تکلم گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ انتہائی قابل احترام محترم صاحبزادہ محمد صادق جان صاحب، محترم نصر اللہ لغاری صاحب، محترم مینگل صاحب، محترم رئیس منصوری صاحب، اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام استاد دوستو، آج میں ایک ایسی محفل میں شریک ہوں کہ جو میرے لیے نہ اجنبی ہے نہ میں ان کے لیے اجنبی ہوں، کیونکہ ایسی تنظیم اساتذہ کے اندر میں صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری بھی رہ چکا ہوں، لہٰذا چونکہ اس تنظیم کا میں خود حصہ رہا ہوں، اس تنظیم کے اغراض و مقاصد سے، اس کے کام سے اور اس کے رفتار کار سے، ان تمام تر چیزوں سے میں واقف ہوں۔ اور اب شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے شعر پڑھا تھا کہ انداز تکلم گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ شعر میں نے کیوں پڑھا تھا؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے نصر اللہ لغاری بھائی نے سندھ کی جو انتخاب ہوا تھا اس کے حوالے سے حلف برداری کی تقریب کے اندر حیدرآباد کے اندر بلایا تھا، اور وہاں بھی ایک گفتگو رکھی گئی تھی، اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد ایک احساس تھا کہ جس احساس سے ماورا ہم لوگوں کو ہونا چاہیے، پر ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، جس احساس کو لے کر اس معاشرے کے اندر ہمیں نکلنا چاہیے تعلیم کی بہتری کے لیے، تعلیمی انقلاب کے لیے، شاید وہ کام ہم سے بہت دور ہے، اور اس کام کے لیے ہم اپنا وہ جو کردار ادا کرنا چاہیے ایک استاد کی حیثیت سے، اس کردار کو ادا کرنے میں کما حق اپنے آپ کو کوشاں کرنے میں ناکام ہیں۔ سندھ کی تعلیمی صورتحال، بلکہ یہاں موضوع کو تو اور وسعت دی گئی ہے، مجموعی تعلیمی صورتحال، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تو ایک مکمل گفتگو چاہیے تھی، اور جب میں اس موضوع کو دیکھ رہا تھا تو مجھے پھر تین موضوعات یہاں پر نظر آئے۔ ایک تعلیمی صورتحال تھی، اس کے بعد نصاب کی بات یہاں پر آئی، اور اس کے بعد آخر میں استاد کا کردار کی بات آئی۔ استاد کے کردار کی بات سے میں اگر شروع کر لوں کہ ابھی 5 اکتوبر آنے والا ہے، اور سندھ بھر کے اندر اساتذہ کے عالمی دن کے حوالے سے تقریبات ہو رہی ہیں، اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سندھ بھر سے 60 اساتذہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے، جن کو انعامات دیے جائیں گے، جن کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ لیکن یہ جن کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہوں، ان میں سے مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی ایک استاد بھی اس کے اندر شریک ہو سکے یا وہاں پر آ کر سرٹیفکیٹ لے سکے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ نہیں ہیں، جس طرح سامنے آنا چاہیے اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اثرات کے ساتھ، اپنی کارکردگی کے ساتھ، اپنی پیشرفت کے ساتھ، اپنے احساس کو، موجودگی کے احساس کو، وہ جو احساس ہمیں دلانا چاہیے، شاید ہم اس احساس کو صحیح طریقے سے منتقل کرنے میں کامیاب نہیں ہیں کہ 60 اساتذہ سندھ بھر سے انتخاب کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک استاد بھی ان میں سے نہ ہو جو یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کے پیچھے پھر بہت سی ایک داستان چل پڑتی ہے۔ پھر میں وہی بات کروں گا کہ انداز تکلم گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہاں نصاب کی بات ہو رہی تھی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ بھر سے جب ہم گفتگوؤں کے اندر جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نصاب میں اور کتاب میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹیکسٹ بک میں کیا فرق ہوتا ہے، اور نصاب ہے، پھر ٹیکسٹ بک ہے، پھر سلیبس ہے، ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پہ ہم کتاب کو، جو درسی کتاب ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک جسے کہا جاتا ہے، ہم اسی کو نصاب کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو نصاب کہہ کر ہم مسلسل اپنی توانائیاں اس کتاب کے اوپر ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اصل چیز تو نصاب ہے، جو کہ گائیڈ لائن ہوتی ہے، جس کے اندر بنیادی چیزیں دی جاتی ہیں۔ اور یہاں پر موجود شاید بہت سے اساتذہ کو یہ نہ معلوم ہو کہ ایک کریکولم کے کتنے کمپوننٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر کتنے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے اندر کن کن چیزوں کو شامل کر کے ایک نصاب بنایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر آخری جو نصاب بنا تھا وہ کب بنا تھا،
اور نصاب سازی کی اس وقت اگر ضرورت ہے تو کس شدت کے ساتھ ہمیں نصاب سازی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ SLO جسے ہم کہتے ہیں وہ سب سے آخری اسٹیج کہلاتا ہے کریکولم کا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس جذبے کو یا اس سوچ کو یا اس خیال کو بچوں کے اندر منتقل کرنا ہے، اور اس سے اوپر جو ایک اسٹیج ہوتا ہے اس کو بینچ مارک کہا جاتا ہے کہ کس عمر کے بچے کو، کس سطح کے بچے کو اور کتنا وقت دے کر کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ پھر اس کے اوپر اسٹینڈرڈز آتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک اور اسٹیج پر اوپر آتا ہے، تو یہ اسٹیج سارے بنتے ہیں اور یہ نیشنل کریکولم اس حوالے سے بنتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد نیشنل کریکولم بننا بند ہو گیا، اور بات یہ ہے کہ اب یہ صوبوں کا کام ہے کہ صوبے اس کے اوپر کام کریں گے اور صوبے اپنا اپنا نصاب بنائیں گے۔ پھر دوبارہ اس بات کا احساس ہوا کہ جو صوبوں کے حوالے ہم نے نصاب کر دیا، یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہم نے۔ اس سے تو ڈائیورسٹی پیدا ہو جائے گی، سوچوں کی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی، اور مختلف ذہنی خیالات کے لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا پھر ایک بات آئی کہ یکساں نصاب ہونا چاہیے۔ حالانکہ یکساں نصاب تھا ضرور، لیکن وہ یکساں بھی نہیں تھا، اسی لیے کہ پاکستان کے اندر او لیول بھی پڑھائی جا رہی تھی، مدارس کے اندر اپنا ایک نصاب موجود تھا، اور گورنمنٹ سرکاری اسکولوں کے لیے اور پرائیویٹ اسکولوں کے لیے الگ سے نصاب دے رہی تھی، اور اس نصاب کو کما حقہ اسکولوں کے اندر رائج بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ نصاب کو تو سب لوگ تسلیم کر رہے تھے، نصاب کے اوپر کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ نصاب کی کسی آؤٹ لائن کو اٹھا کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آؤٹ لائن غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو اخلاقیات کی بات کی گئی تھی، اس اخلاقیات کی بات کو نصاب کے تمام تر مضامین کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ میں نے خود جب ایم فل کی تو ایم فل کے موقع کے اوپر میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید اخلاقیات کی تدریس صرف اسلامیات کرتی ہے، اور میں نے عنوان بھی اسی حوالے سے لیا کہ مجھے سوشل امپیکٹس پہ بات کرنی ہے جو اسلامیات کی اسٹڈی سے ہوتے ہیں۔ اور لیکن جب میں اس کو لے کے نکلا تو مجھے معلوم ہوا کہ لینگویجز کے کیریکولم کے اندر بھی مجھے وہ اخلاقیات کے سارے دروس نظر آئے، سوشل اسٹڈیز کے اندر بھی مجھے نظر آئے، یہاں کے سائنس کے مضامین کے اندر بھی مجھے وہ ساری چیزیں نظر آئیں۔ تو پھر میں سوچنے لگا کہ ہر جگہ، ہر چیز کے اندر، ہر سبجیکٹ کے اندر اگر یہ سوشل اسپیکٹس موجود ہیں تو ان سوشل اسپیکٹس کو ہم لوگ حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں نصاب کی اور کتاب کی تفریق کا بھی علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب نصاب بنایا آ جاتا ہے تو اس نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے SLOs کو، اس کے اسپیسیفک لرننگ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ہمیں اپنے اسباق کو ترتیب دینا پڑتا ہے۔ یہاں پر پھر صوبوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے اس کے اوپر کون سا کانٹینٹ جا کے آپ لوگ فٹ کرتے ہیں۔ جب کانٹینٹ لکھا جا رہا ہوتا ہے، تدریسی مواد لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو ساری سازش پھر وہاں پر آ کر ہوتی ہے۔ اور ہم جس طبقہ فکر کی بات کر رہے ہیں یا جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں، مجھے پھر وہی بات میں کروں گا، انداز تکلم گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ جب 80 اور 85 کے عرصے کے اندر ہم لوگ اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، اس وقت معاشرتی علوم کی جو کتاب انٹر کو پڑھائی جا رہی تھی، 87 میں جو ہم لوگوں نے سبق پڑھا تھا، اس سبق کے بارے میں 2015 کے اندر جا کر ایک ساتھی نے یہ نشاندہی کی کہ معاشرتی علوم کے اس سبق کے اندر بنگلہ دیش کی تقسیم کے حوالے سے یہاں پر جو یہ بات کہہ دی گئی ہے، یہ بڑی تعصب کی بنیاد پر کہہ دی گئی ہے، اور اس سے ہمارے مجموعی تاثر کو، ہمارے مقصد کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ یعنی کہ 85 کے اندر جو کتاب چھپی ہے، جو کانٹینٹ کا مواد ترتیب پایا ہے، جو بار بار چھپا ہے، جو بار بار طلباء کے ہاتھ کے اندر گیا ہے، ہم یہاں کہتے ہیں کہ نظریاتی لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، سوچ اور فکر کے حامی لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، اور اس نظریے کے پر، اس فکر کے اوپر جو پاکستان کا فلسفہ ہے، جو پاکستان کا نظریہ ہے، اس پر اتنی بڑی چوٹ کی گئی تھی، لیکن اس چوٹ کی نشاندہی بھی 2015 کے اندر جا کر کی جاتی ہے۔ 30 سال تک وہ کتاب پڑھائی جاتی رہی، اور کسی ایک نے اس کتاب کے اس مواد کے پر جا کر بات نہیں کی۔ انداز تکلم گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ 2006 کے اس کریکولم کے بعد 2018 کے اندر صوبوں کے حوالے بات کی گئی کہ کریکولم اپنا بنائیں۔ صوبوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا کریکولم بناتے ہیں۔ پھر ابتدائی طور پہ شاید 2013 کا عرصہ تھا، یہ بات طے پائی کہ ایک کریکولم دوبارہ سے بنانا بہت بڑا کام ہے، ہم اسی نیشنل کریکولم کے اوپر ایک سرورک لگا دیتے ہیں کہ یہ سندھ کا کریکولم ہے، اور فی الحال اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھی بات تھی، کام تھا، ایک بہت بڑا اس پہ کام کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ کام کیا گیا۔ اب اس کے لحاظ سے کتابیں بننے کا وقت آیا۔ جب کتابیں بننے کا وقت آتا ہے، پھر میں بات کروں گا وہ جو کانٹینٹ مٹیریل لکھا جاتا ہے، جو سبق بچے کو پڑھایا جانا ہے، وہ جب نصاب کے لحاظ سے لکھا جانا تھا تو آزمائشی کتابیں شروع میں آتی ہیں، اور جو آزمائشی کتابیں آتی ہیں وہ اسی لیے آزمائشی لکھا جاتا ہے کہ ان کو دیکھیں لوگ،
نشاندہی کریں گے اس کے اندر یہ لائن، یہ سطر، یہ لفظ، یہ جملہ غلط لکھا گیا ہے. اور وہ 4 سال تک آزمائشی ایڈیشن آتا رہا. کسی ایک فرد نے اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ یہاں پر یہ بات غلط لکھی گئی ہے، یہ جملہ غلط لکھا گیا ہے. اور اس کے اوپر درہ امتیاز یہ ہے کہ مجھ ناچیز کے اوپر یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے اعتماد کیا، اعتبار کیا، کتابیں میرے حوالے کر دی کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کو بٹھائیں اور ہمیں درست کر کے دکھا دیں. ہمارے جاوید بھائی یہاں موجود ہیں، جاوید اخلاق بھائی اور نصرت اللہ غاری بھائی. ہم نے دوستوں سے گزارش کی کہ دوستوں کو جمع کریں، ان کتابوں کو پڑھیں. اور ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے کتاب کو لکھنے کے لیے کہ اس کے اوپر تعصب نہیں ہوگا، اس کے اندر فرقہ واریت اس کے اندر نہیں ہوگی، یا لوگوں کی جو یہ ذات پات کے جو نظام ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں کیا جائے گا، کسی کی دل آزاری کا مواد شامل نہیں ہوگا. یہ ساری وہ گائیڈ لائن دی گئی تھی. سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک جملے کو اور ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے نشاندہی کرنی تھی کہ جی یہ چیز اس اصول کے خلاف لہذا اس کو نکالا جائے. یقین جانیے کہ مجھے جو ریسپانس ملنا چاہیے تھا، مجھے وہ ریسپانس اگر میں 10% بھی کہوں مجھے 10% ریسپانس نہیں ملا. مجھے پرائیویٹلی اپنے دوستوں کو بٹھا کر ان تمام کتابوں کو دیکھنا پڑا. اور جب وہ پورا ذخیرہ جا کر میں نے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں جمع کیا تو وہ حیران ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں اور آپ کے علاوہ کئی اور اداروں کو بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اس ٹیکسٹ بک کے اندر خرابیوں کی نشاندہی کریں، لیکن سب سے زیادہ جو کام آپ نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. چند لوگوں نے وہ کام کیا تھا. اب جب وہ سانپ گزر جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر لاٹھیاں لے کر اس لکیروں کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو گیا، جی یہ ظلم ہو گیا، جی نصاب بڑا غلط آ گیا. جب آزمائشی ایڈیشن آ رہا تھا ہم لوگ سو رہے تھے. اس وقت ہم لوگ نشاندہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کے اندر یہ چیز غلط آ رہی ہے، اس کو درستگی کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک ہم لوگ خاموش ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ جو ذمہ داری اتنی بڑی ہم لوگوں نے لی ہوئی ہے اپنے کندھوں کے اوپر کہ تعلیم کے نظام کی درستگی کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس نظام کو درست سمت کے اندر ہمیں لے کر جانا ہے. لیکن اگر ہم اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہے تو حلف لینے کے بعد، ذمہ داری لینے کے بعد، بات کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اگر ہم نے کہیں وہاں پر جا کر کوئی کمی کوتاہی کر دی تو اس کی ذمہ داری پر ہمیں اپنی بارگاہ رب کی بارگاہ کے اندر سوچنی چاہیے. اسی لیے سندھی میں کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ گرم رگو گفتار اسانجی، نرم ڈھری رفتار اسانجی، ڈہ دیا چو سب کچھ آئیوں کچھ بنا ہے تار اسانجی. ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن پالیسی میکرز نہیں روکتے کسی کو کہ آپ تعلیمی بہتری کے لیے آگے نہیں آئیں. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر اس اسکول کی اونرشپ کمیونٹی کو دے دی گئی ہے. اسکول مینجمنٹ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں اور قانون کے اندر ایکٹ کے ذریعے سے ترمیم کر کے کہا گیا ہے کہ یہ پبلک کی پراپرٹی ہے. تنخواہ ہم دیں گے، فیسلٹیز ہم دیں گے، کتابیں ہم دیں گے، اس کے بلز ہم سارے ادا کریں گے، انفراسٹرکچر ہم دیں گے، یہ سب کچھ ہم دیں گے. لیکن وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، استاد وقت پر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اور وہاں بچوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی، تعلیم صحیح انداز سے دی جا رہی نہیں دی جا رہی، اس کو دیکھنے کی ذمہ داری اسکول مینجمنٹ کمیٹی کی ہے. اتنا بڑا کام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کر دیا. پالیسی میکرز نے یہ اسکول کی ایجوکیشن اٹھا کے آپ کے گودوں میں ڈال دی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ مالک ہیں، آپ اٹھے جو والدین ہیں، آپ جو کمیونٹی کے افراد ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسکول کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اب اس کو آپ کو اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. اور یقین جانیے کہ سندھی میں کہتے ہیں کہ بھاگیا جاگیا، اگر وہ جن کی ملکیت ہے، جن کا گھر ہے، اگر اس کے اندر کوئی چور گھسا ہے اور جو گھر کا مالک ہے وہ جاگ جائے تو چور کبھی چوری نہیں کر سکتا. تو جتنی چوری ہو رہی ہے، جتنا اسکولوں کے اندر معاملات ہم دیکھ رہے ہیں خراب ہو رہا ہے، تو یہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تو اپنے طور پہ کام کیا. انہوں نے وہاں پر یہ جو بایو میٹرک سسٹم دے دیا کہ گھوسٹ ٹیچر کا ایک کانسیپٹ اسے ختم کیا جائے، اور الحمدللہ 100% گھوسٹ ٹیچر ختم ہو گیا ہے. گھوسٹ کے معنی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وجود نہیں ہے، تنخواہ جا رہی ہے، بندہ ہے کہ نام دوسرے سے تنخواہ جا رہی ہے. اب ایسا کوئی کیس سندھ کے اندر نہیں ہے. ایبسکاؤنڈر ضرور ہے کہ بندہ ہے، تنخواہ چل رہی ہے لیکن ڈیوٹی نہیں کر رہا، اس کو ایبسکاؤنڈر لکھا جاتا ہے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. انسانی معاشرہ ہے. آپ کے اور ہمارے اسکولوں کے اندر یہ عین ممکن ہے کہ ایک استاد کا نام موجود ہو، اس کی تنخواہ بھی جا رہی ہو اور وہ اسکول نہ بھی آتا ہو، اور وہاں جو نگرانی کرنے والا بایو میٹرک اسسٹنٹ ہے وہ بھی ایک انسان ہے. وہ کسی دباؤ کا شکار ہے، وہ کسی لالچ کا شکار ہے. وہ اسکول میں جانے سے پہلے کسی کو فون کر دیتا ہے کہ اسکول پہنچ جانا، آج مجھے آنا ہے، اور اس کی بایو میٹرک ہو جاتی ہے. لیکن اس پہ نظر رکھنے والا کون ہوگا؟ اس پہ نظر رکھنے والے ہم ہوں گے. ہمارے لوگوں کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اپنے اسکولوں کا مالک بننا چاہیے ہمیں، اور وہاں دیکھنا چاہیے کہ تعلیم کی صورتحال کیا جا رہی ہے، اسباق پڑھائے جا رہے ہیں کہ نہیں پڑھائے جا رہے ہیں، اساتذہ ٹائم پر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، والدین کی صورتحال کیا ہے، وہ جو کمیونٹی ہے وہ کمیونٹی بیک پر آئی ہے کہ نہیں آئی، نہیں آئے تو لے کر آئے.
جا کے بات کریں ہیڈ ماسٹر سے، آپ کے اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی کب بنی ہے، اس کے بائی لاز ہمارے پاس موجود ہیں، نیٹ کے پر موجود ہیں، ان کو اٹھا کے دیکھا جائے کہ جنرل باڈی کا اجلاس ہوگا، تمام والدین آ کر بیٹھیں گے اور تمام والدین کی موجودگی میں ایک اجلاس ہوگا، اور وہ اجلاس کے اندر وہ لوگ انتخاب کریں گے کہ اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی کیسے بنی جائے گی۔ اور یاد رہے، اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا سربراہ چیئرمین عوام میں سے ہوگا، سرکار میں سے نہیں ہوگا۔ ہیڈ ماسٹر سیکریٹری ہوگا، اس کا ماتحت ہوگا، اور جتنے بھی چیک کٹیں گے اسکول کے، وہ سارے کے سارے اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے نام سے کٹیں گے، اس کے دستخط سے کٹیں گے۔ جب اس حد تک گورنمنٹ نے پبلک سیکٹر کو انوالو کر دیا ہے تو پبلک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پبلک سوئی ہوئی ہے، ہم لوگ تو جاگ رہے ہیں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم جہاں جہاں ہیں، جس جس جگہ ہیں اور جس جس محاذ پر ہیں، ہمیں اپنا رول اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آخری بات آپ کے سامنے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو موجودہ تعلیمی صورتحال، جو وہ سب سے پہلے موضوع کی ترتیب کے اندر لکھا گیا تھا، وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ صرف سندھ کی تعلیم نہیں بلکہ پاکستان کی تعلیم بڑے چیلنجز سے گزری ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے جو انتظامی حالات رہے، جو ملکی حالات رہے، حالت جنگ کے اندر ہمارا یہ ملک رہا، اس حالت جنگ کے اندر ایسی کیفیات یہاں پر رہی کہ ہمارے اداروں کے اندر مسلح افراد نے گھس کر بچوں کی جانیں لے لیں، اور ان پوری صورتحال کے اندر اس ملک کے اندر تعلیم بڑی ڈسٹرب ہوئی، بڑی متاثر ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ کووڈ کی صورتحال ہوئی ہے۔ اس کووڈ کی صورتحال کے اندر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول بڑا متاثر ہوا ہے، وہاں تعلیم بڑی متاثر ہوئی ہے، آن لائن ٹیچنگ کی بات کی گئی اور دوسرے ایسے بہت سے چیزوں کو وہاں پر لانے کی کوشش کی گئی۔ اسی تعلیمی صورتحال کے اندر ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسکول انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی بات کی گئی، لیکن پہلے وہ جو جنگ دہشت گردی کے خلاف تھی، اس کی وجہ سے بجٹ آنا کم ہو گیا، اور پھر کووڈ کی صورتحال کے اندر مزید ملکی صورتحال کے اندر جو اکنامی ڈسٹرب ہوئی، تو وسائل سارے جب ادھر چلے گئے تو اسکولوں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی جو صورتحال تھی وہ بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اب اس صورتحال کو بھی بہتر کیسے کیا جائے گا؟ جو بھی تھوڑا بہت بجٹ اسکول میں آتا ہے، اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے نام سے آتا ہے، اس کی پراپر یوٹیلائزیشن کرنا کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ذمہ داری جا کر ہماری بنتی ہے۔ تو جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی، وقت کی اس تنگی کی وجہ سے، اور میں چاہتا تھا کہ میں یہاں پر بیٹھ کے تمام احباب کی گفتگویں سنوں، آپ لوگوں کے سامنے جو چیلنجز ہیں تعلیم کے حوالے سے، آپ جس کو چیلنج سمجھتے ہیں وہ چیلنج ہمارے سامنے آئے، اور وہ جو ہم سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، وہاں سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کی دی ہوئی فیڈ بیک کے نتیجے کے اندر ہم اپنی وہاں جا کے تعلیمی ترجیحات کو طے کریں، اپنی پالیسیز کے اندر آپ کے مشوروں کو شامل کریں۔ لیکن یہاں جو صورتحال پیدا ہوئی کہ 2:15 بجے یہ سیمینار شروع ہونا تھا، میں یہاں 2:30 بجے تقریباً پہنچا ہوں، اور یہ بہت تیزی سے اس کو وائنڈ اپ کیا گیا ہے، تو میرے سامنے کوئی ایسی مجموعی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے کہ جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ کوئی کانکریٹ میرے پاس تجاویز آئی ہے کہ ہمیں یوں کرنا چاہیے تو سندھ کی تعلیمی صورتحال یا پاکستان کی تعلیمی صورتحال بہتر ہو جائے گی، یا ہمارے نصاب کو اس طرح کر لیا جائے ہمارا نصاب بہتر ہو جائے گا، یا اساتذہ کا جو کردار ہے اس اساتذہ کے کردار کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تجاویز یقیناً ہمارے سامنے پہنچیں گی۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی میں سے اٹھنے والا، جو چاک اور بلیک بورڈ پر بات کرنے والا ایک استاد آج ڈپٹی سیکریٹری اسکول ایجوکیشن بنا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک پوری داستان ہے کہ کورٹ آف لا کے اندر جا کر، ہائی کورٹ کے اندر جا کر مقدمہ کیا گیا، اور وہاں جا کر یہ کہا گیا کہ تعلیم سے وابستہ لوگ، وہ جو پڑھانے والا ٹیچر ہے، جو تعلیم کے ان میدانوں سے، ان کلاسوں سے اور ان اسکولوں سے جو بچے اور استاد کے درمیان تعلق کو بھی جانتا ہے، جو استاد اور والدین کے تعلق کو بھی جانتا ہے، اس فرد کو اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے اندر سیکریٹریٹ سے باہر نکال دیا گیا ہے، وہاں وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب جو پالیسیاں بنا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، لہذا اس فرد کو بھی ہونا چاہیے۔ تو 1243 2015 کی ایک پٹیشن ہے، میں خود جا کر اس کے اندر انٹروینر بنا، اور میں نے وہاں جا کر جج کے سامنے یہ بات کی کہ یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی ایسے افراد ہونے چاہیے، کم از کم 2 افراد کہ جو جا کر اس تعلیم کے میدان کے اندر وہاں رک کر تعلیم کی صورتحال کے پر نظر رکھ کر اساتذہ اور طلبہ کے حقیقی مسائل کی وہاں پر جا کر نمائندگی کریں۔ کورٹ آرڈر کے تحت اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مجبور کیا گیا کہ ایک ایڈیشنل سیکریٹری اور ایک ڈپٹی سیکریٹری، یہ دونوں آپ کو اسکول سے لینے ہیں، اسکول ریلیٹڈ لوگ لینے ہیں، چاہے وہ ہیڈ ماسٹر ہو چاہے وہ ٹیچر ہو، وہاں سے آپ نے لینے ہیں۔ تو اس طرح یہ الحمدللہ ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس طرح کی جرات اور ہمت کے متقاضی ہیں، لوگ اٹھیں گے، ان کے اندر شعور آئے گا، تو یقیناً اس کے نتیجے کے اندر سندھ کے اندر تعلیمی صورتحال کے اندر بہتری بھی آئے گی۔ ہے ہمت سلامت تو سمندر میں ہے ساحل، ہے ہمت سلامت تو سمندر میں ہے ساحل، نہیں ہمت تو ساحل بھی ساحل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔